ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ نفرت ایک بہت طاقتور احساس ہے، ایک ایسا جذبہ جو انتہائی گھنونے جرم کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج کے سچے قصے میں ایک ننھا بچہ بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ قاتل کو اس بچے سے بے حد نفرت تھی، لیکن کیوں؟ جاننے کے لیے دیکھتے جائیے، یہ ہے یوسف مرزوق کی کہانی۔ اٹلی کے نوردرن علاقے میں ایک چھوٹا خوبصورت اربا نامی شہر ہے۔ بامشکل 20,000 افراد اس پرسکون شہر میں رہتے ہیں۔ پہاڑوں کے بیچ دلکش جگہ ہے جہاں ٹورزم، انگور کے باغات اور شراب یعنی وائن سے اکانومی چلتی ہے۔ اس شہر میں 30 سالہ رافائیلا کستانیا اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ایک جانے پہچانے روایتی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ باپ کارلو کستانیا کا فرنیچر کا کاروبار تھا اور ماں پاولا گالی ایک ہاؤس وائف تھی۔ رافائیلا والدین سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ خوش تھی کہ ان کے بیچ اب صلح ہو گئی تھی۔ دراصل 3 سال پہلے کارلو اور پاولا نے بیٹی کو عاق کر دیا تھا، اس سے سارے ناطے توڑ دیے تھے کیونکہ رافائیلا کو کسی نامناسب آدمی سے پیار ہو گیا تھا۔ رافائیلا نے اپنے سے 5 سال چھوٹے، کم عمر، کم حیثیت لڑکے سے رشتہ جوڑا تھا، لیکن صرف یہی بات والدین کو چبھتی نہیں تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت مذہبی کیتھولکس تھے اور لڑکا مسلمان تھا۔ شروع میں رافائیلا عزوز مرزوق کو چھپ کر ڈیٹ کرنے لگی تھی۔ دونوں گھر سے دور ملتے تھے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ والدین اس رشتے سے خوش نہیں ہوں گے۔ لیکن جب ان کے بیچ معاملہ سنجیدہ ہوا، رافائیلا مسلمان ہو گئی، عزوز سے شادی کے لیے راضی بھی ہو گئی، تو اسے اپنے والدین کو بتانا ہی پڑا۔ کارلو اور پاولا بہت غصہ ہوئے۔ رافائیلا کے 2 بڑے بھائیوں نے بھی بھڑکتی ہوئی آگ پر تیل چھڑکا۔ انہوں نے کہا، وہ تم سے عمر میں چھوٹا ہے، شکل سے چھچورا پلے بوائے ٹائپ لگتا ہے، تمہاری جائیداد کے پیچھے ہے، کنگال کر کے چھوڑ دے گا، اور ہماری برادری والے کیا کہیں گے کہ تم اپنے آبا و اجداد کا مذہب چھوڑ کر ایک مسلمان سے شادی کرنے والی ہو۔ والدین کی مرضی کے خلاف رافائیلا نے عزوز سے شادی کر لی تھی۔ شہر میں کبھی والدین یا بھائیوں سے آمنا سامنا ہوتا تو وہ رافائیلا سے منہ پھیر لیتے تھے، سڑک پار کر کے دوسرے فٹ پاتھ پر چلے جاتے تھے۔ کچھ مہینوں بعد رافائیلا کی فیملی نے اس کا بڑھتا ہوا پیٹ دیکھا تو وہ جان گئے کہ بیٹی پریگننٹ تھی۔ سب سے پہلے ماں پاولا کا دل نرم ہوا۔ وہ بیٹی کے یہاں چھپ کر سودا گروسریز بھیجنے لگی یا اس کے گھر اس کے پسندیدہ کھانے چھوڑ آ جاتی تھی۔ اور جب سن 2004 کی آخر میں چھوٹا گول مٹول یوسف پیدا ہوا تو پھر سب ہی اس کے دیوانے ہو گئے۔ نانا نانی اور دونوں ماموں نے یوسف کی خاطر عزوز کو قبول کر لیا۔ اب تو اکثر پاولا یوسف کو بیبی سٹنگ کرنے آ جاتی تھی جب رافائیلا اپنی پارٹ ٹائم نوکری پر جاتی تھی۔ کبھی کارلو اور پاولا اپنے کام ختم کر کے رافائیلا کے اپارٹمنٹ آ جاتے تھے، رات کا کھانا وہیں کھاتے تھے، گھنٹوں یوسف کے ساتھ کھیلتے تھے۔ یوسف ایک ایکٹیو شرارتی بچہ تھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ جمی رہتی تھی۔ کارلو نے حال ہی میں بچے کو سائیکل خرید کر دی تھی۔ وہ پورے گھر میں سائیکل چلاتے ہوئے، گھنٹی بجاتے ہوئے گھومتا تھا۔ یوسف کے کھیلنے کودنے، ہنسنے چلانے سے رونق لگی رہتی تھی۔ 11 دسمبر 2006 منڈے کا دن تھا۔ شام ہوتے ہی پاولا نے بیٹی کے گھر پر دستک دی۔ رافائیلا نے دروازہ کھولا تو ماں نے کہا، آج تمہارے پاپا نہیں آئے ہیں، صرف میں ہوں، کچھ اچھا سادہ کھانا پکا لیتے ہیں۔ انہوں نے مل کر ڈنر کیا اور تقریباً 7:30 بجے ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے۔ 2 سالہ یوسف اپنی کلرنگ بک میں رنگ بھر رہا تھا۔ اچانک کھٹکھٹانے کی آواز گونجی تو رافائیلا نے دروازہ کھولا۔
बेचारी रफ़ाएला जानती नहीं थी कि उसने अपनी मौत को घर में एंट्री दे दी थी। 11 दिसंबर 2006 रात के 8:20 दो मर्द बाहर चहल कदमी करने निकले कि उन्हें 25 आर्मांडो डियाज रोड पर अपार्टमेंट बिल्डिंग की एक खिड़की से बहुत सारा धुआं निकलते हुए नजर आया और फिर देखते देखते सेकंडों में एक धमाका हुआ। खिड़की की कांच टूट गई। उनमें से एक आदमी वॉलंटियर फायर फाइटर था। दोनों मर्द भागते हुए करीब गए, दूसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़कर इमारत में दाखिल हुए। गली में काला धुआं भरा हुआ था। बड़ी मुश्किल से कुछ दिखाई दे रहा था। जिस अपार्टमेंट में आग लगी थी उसका दरवाजा खुला था और उसके सामने कोई पड़ा था। दोनों मर्द पास आए तो उन्होंने गौर किया कि वो एक बूढ़ा आदमी था जो सख्त जख्मी था। मर्दों ने उसे टांगों से घसीटकर महफूज जगह छोड़ दिया। अब तो आग के शोले बढ़ चुके थे, सांस लेना दुश्वार था। एक मर्द ने हिम्मत की और वो अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। अपार्टमेंट में उसने 2 कदम ही रखे होंगे कि उसे एक औरत मिली। उसके कपड़ों और जिस्म पर आग लगी थी। मर्द उसे खींचते हुए बाहर ले गए। इतने में किसी औरत की चीख दूसरी मंजिल से सुनाई दी। मर्दों ने देखा कि जिस अपार्टमेंट में आग लगी थी उसके ऊपर वाली मंजिल तक अब आग पहुंच गई थी। दोनों मर्दों की आंखें जल रही थी। वो बुरी तरह से खांसने लगे थे। वो जानते थे कि बिल्डिंग में रहना अब नामुमकिन था। अपनी जान बचाते हुए वो बिल्डिंग से निकल गए। बाहर आकर उन्होंने पुलिस का नंबर डायल किया। जब तक फायर फाइटर्स और पुलिस अफसरान पहुंचे, दूसरी मंजिल में औरत की चीखें बंद हो चुकी थी। जिन 2 जख्मियों को बिल्डिंग से निकाला गया था उनमें से एक रफ़ाएला थी और दूसरा मारियो फ्रिगेरियो था, जो दूसरी मंजिल पर अपनी बीवी वलेरिया चिरूबिनी के साथ रहता था। पैरामेडिक्स ने रफ़ाएला को चेक किया। वो दम तोड़ चुकी थी, पर 60 साला मारियो अभी भी जिंदा था। उसे फौरन एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। फायर फाइटर्स ने बहुत मुश्किल से आग बुझाई। इस दौरान अपार्टमेंट बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में आसपास के पड़ोसी, राहगुजर और मोहल्लेदार सब हैरत से तमाशा देख रहे थे। जब खतरा टल गया तो पैरामेडिक्स अपार्टमेंट बिल्डिंग में दाखिल हुए, इस उम्मीद में कि शायद कोई जिंदा बाकी था। अफसोस कि एक एक करके 3 लाशें बाहर आईं। पहले रफ़ाएला की मां 60 साला पाओला गैली। उसकी लाश किचन और लिविंग रूम के पास गली में पड़ी थी। फिर छोटे 2 साला यूसुफ की लाश मिली। उसके बाद दूसरी मंजिल के अपार्टमेंट से 55 साला वलेरिया चिरूबिनी की लाश बरामद हुई। ये वही वलेरिया थी जिसकी खौफजदा चीखें मोहल्ले में गूंजी थी। चारों लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस ने बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स को घेरे में ले लिया और आर्सन इन्वेस्टिगेटर्स वहां पहुंच गए। इन अफसरान का काम ये जानना होता है कि आग कैसे और क्यों लगी थी। हैरत की बात यह थी कि विक्टिम्स ने बिल्डिंग से निकलने की कोशिश नहीं की थी। आग इतनी जल्दी कैसे फैली थी कि उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिला था। जैसे ही डिटेक्टिव्स ने कार्लो को बीवी, बेटी और नवासे की मौत का बताया, वो फूट फूट कर रोने लगा। फिर उसने फौरन अपने दामाद अजूज और दोनों बेटों को ये अलमनाक खबर पहुंचा दी। पूरा खानदान सोग में मुब्तला था। एक ही लम्हे में उनके घर के 3 अफराद हलाक हो गए थे। लेकिन जल्द उनका दुख मजीद बढ़ गया जब डिटेक्टिव्स ने इंकशाफ किया कि ये हादसाती आग एक्सीडेंटल फायर का मामला नहीं था, बल्कि आग जानबूझकर लगाई गई थी ताकि उस हकीकत को छुपाया जाए कि 4 अफराद कत्ल किए गए थे। मारियो फ्रिगेरियो का गला काटा गया था। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। रफ़ाएला, पाओला, यूसुफ और वलेरिया के पोस्टमार्टम से वाज़ेह हुआ कि उनके जिस्म पर चाकू के कई वार किए गए थे। रफ़ाएला और पाओला को तो चाकू के अलावा लोहे के डंडे से मारा पीटा गया था। छोटे यूसुफ को जानवरों की तरह जुबा किया गया था। लाशों पर कट्स देखकर मालूम हुआ कि हमलावर 2 थे, क्योंकि चंद वार बाएं हाथ से किए गए थे और चंद कट दाएं हाथ का काम था। एक कातिल लेफ्ट हैंडेड था, दूसरा राइट हैंडेड। अपार्टमेंट में आग और फिर उसे पानी से बुझाने में सारे सबूत मिट गए थे। आखिर उस रात क्या हुआ था?
صرف ماریو ہی بتا سکتا تھا، لیکن وہ ابھی کومے کی حالت میں تھا۔ انویسٹیگیٹرز کا اندازہ تھا کہ قاتلوں نے پہلے رافائیلا، اس کی ماں اور اس کے بیٹے کو مارا، ثبوت چھپانے کے لیے اپارٹمنٹ میں آگ لگا دی اور وہ فرار ہونے والے ہی تھے کہ اوپر کے کرایہ دار ویلیریا اور ماریو شور و غور سن کر اپنے اپارٹمنٹ سے نکل آئے۔ کیونکہ انہوں نے قاتلوں کو دیکھ لیا تھا، وہ بھی لپیٹ میں آ گئے۔ ڈیٹیکٹیوز کا خیال تھا کہ ویلیریا اور ماریو قاتلوں کو پہچانتے تھے۔ قاتلوں کو ڈر تھا کہ وہ ان کی پولیس کے سامنے شناخت نہ کر دیں۔ رافائیلا کے پڑوسیوں سے پوچھ گچھ کی گئی۔ کیا رافائیلا کی کسی سے دشمنی تھی؟ کیا مشکوک لوگ اس علاقے میں پھرتے تھے؟ کسی نے کچھ دیکھا تھا یا نہیں؟ سب نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ زیادہ تر قتل کے کیسز میں سب سے پہلا سسپیکٹ وکٹم کا شوہر ہوتا ہے۔ عزوز مرزوق کو تھانے بلایا گیا۔ عزوز کے پاس مشکوک بننے کے لیے ایک بڑی وجہ تھی۔ وہ اپنی 9 عمری میں ٹین ایج ایئرز میں ڈرگ ڈیلنگ کے جرم میں گرفتار ہوا تھا۔ عزوز نے بتایا کہ وہ قتل کے وقت اپنے ملک ٹونیزیا گیا ہوا تھا والدین سے ملنے۔ عزوز کے والدین زغوان شہر کے رہنے والے تھے۔ بیوی، بچے اور ساس کی موت کی خبر سننے کے فوراً بعد اس نے سب سے پہلی فلائٹ لی اور اٹلی واپس آ گیا تھا۔ انویسٹیگیٹرز نے فلائٹ ریکارڈز چیک کیے۔ عزوز سچ کہہ رہا تھا۔ باوجود یہ کہ اس کے پاس سالڈ ایلیبائی تھا، ڈیٹیکٹیوز نے صرف عزوز پر ہی شک کیا۔ اگر اس نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کیا تھا تو ہو سکتا تھا کہ اس نے اپنے غنڈے بدماش دوستوں کو پیسے کی لالچ دے کر یہ کام کروایا ہو۔ کیا پتا کسی ڈرگ گینگ نے عزوز سے بدلہ لینا چاہا ہو، اس سے سبق سکھانے کی چکر میں اس کی فیملی کو مار دیا ہو۔ رافائیلا کے پڑوسیوں نے بھی پوچھ گچھ کے دوران عزوز پر انگلی اٹھائی۔ میڈیا نے بھی عزوز کو مجرم قرار دیا، اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی، لیکن ثبوت نہ ملنے پر ڈیٹیکٹیوز کو کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا پڑا۔ آس پاس کے رہنے والوں کو دوبارہ انٹرویو کیا گیا اور چند اہم تفصیلات سامنے آئیں۔ محلے والوں نے بتایا کہ رافائیلا اور عزوز کے برابر والے گھر میں میاں بیوی اولینڈو رومانو اور روزا بازی رہتے تھے۔ اولینڈو سینیٹیشن ورکر تھا، گاربیج ٹرک چلاتا تھا۔ روزا گھروں میں صفائی کر کے پیسے کماتی تھی۔ اولینڈو اور روزا اپنے محلے کے کیرنز مانے جاتے تھے۔ یہ نام ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اپنے کام سے کام رکھنے کے بجائے فالتو میں اپنی ٹانگ سب کے کاموں میں اڑاتے ہیں، چھوٹی بات پر مسئلہ کھڑا کرتے ہیں۔ چند لوگوں نے بتایا کہ اولینڈو اور روزا اینٹی سوشل تھے، وہ کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے، ہر وقت کھڑکی سے جھانک کر دوسروں کی خبر رکھتے تھے، بات بات پر شکایتیں کرتے تھے۔ ان کی رافائیلا سے بنتی نہیں تھی۔ انہیں گلا تھا کہ رافائیلا کے گھر سے ہر وقت شور کی آواز آتی تھی، اور جب یوسف پیدا ہوا تو وہ اور بھی تنگ آ گئے تھے۔ چھوٹا بچہ روتا تھا، چیختا تھا، زور زور سے کھلونے گراتا تھا، پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتا تھا۔ اولینڈو اور روزا خاموشی پسند تھے، ان کے خود کے بچے نہیں تھے۔ وہ ذرا سے شور پر رافائیلا اور عزوز سے جھگڑنے آ جاتے تھے۔ بدلے میں وہ رافائیلا اور عزوز کے اپارٹمنٹ کی بجلی کاٹ دیتے تھے۔ اور تو اور اولینڈو رائٹ ہینڈڈ تھا، اس کی بیوی روزا لیفٹ ہینڈڈ تھی۔ بنیادی تحقیقات میں اولینڈو اور روزا سے پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اس رات انہوں نے کچھ نہیں سنا تھا نہ دیکھا تھا، وہ گھر پر موجود ہی نہیں تھے۔ روزا نے فوراً پاس شہر کے میک ڈونلڈز کی رسید دکھائی جہاں سے انہوں نے رات کا کھانا ٹیک آؤٹ کیا تھا۔ روزا نے کہا، ہم گھر واپس آ کر ڈنر کر رہے تھے کہ اچانک فائر ٹرک کی سائرن سنائی دی۔ اس سے پہلے ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا۔ آس پاس رہنے والی پڑوسیوں نے ڈیٹیکٹیو سے کہا یہ ممکن نہیں تھا۔ روزا اور اولینڈو ہر کسی چھوٹی آہٹ پر نکل پڑتے تھے، لڑنے جھگڑنے آ جاتے تھے۔ 5 افراد پر قاتلانہ حملہ ہو رہا تھا، انہیں کچھ نہیں سنائی دیا۔ آگ لگائی جا رہی تھی، دھوئیں کی بدبو، انہوں نے غور نہیں کی۔ فورینزک ٹیم نے اولینڈو کی گاڑی سے فنگر پرنٹس اور ڈی این اے اکٹھا کیے۔ ڈرائیور سائڈ کے دروازے پر خون کا چھوٹا دھبا ملا جسے ڈی این اے ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا گیا۔ پھر انویسٹیگیٹرز نے اولینڈو اور روزا کے گھر میں خفیہ ریکارڈنگ ڈیوائسز لگائی، شاید وہ قتل کے بارے میں کچھ بولتے ہوئے پکڑے جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔
کتنا سکون ہے نا اب، روزہ کئی بار کہتی ہوئی پکڑی گئی۔ شکر ہے اس بدتمیز بچے کی چیخوں سے چھٹکارا ملا، اورلینڈو نے کہا۔ مگر یہ تو صرف باتیں ہی تھیں، ہم سب کسی نہ کسی کھڑوس کو جانتے ہیں جسے دوسروں کی موت پر یا دکھ پر کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہی قاتل تھے، پر یاد رکھیے قاتلوں کا ایک گواہ بچ گیا تھا۔ 26 دسمبر 2006 ماریو فریگیریو نے آنکھیں کھولی۔ اس کی گردن بری طرح سے کاٹی گئی تھی، پر حیرت سے وہ بچ گیا تھا اور اب کومے سے نکل گیا تھا۔ جب وہ بات کرنے کے قابل ہوا تو اس نے اپنے حملہ آور کے نام بتائے، روزا اور اورلینڈو۔ پھر گاڑی کے دروازے پر پائے جانے والے خون کا DNA رزلٹ آ گیا۔ وہ خون ماریو کی بیوی ولیریا کا تھا۔ 8 جنوری 2007 روزا اور اورلینڈو کو گرفتار کیا گیا۔ جیل میں 2 دن گزارنے کے بعد میاں بیوی نے اقرار جرم کر لیا۔ روزا اور اورلینڈو نے بتایا کہ وہ مہینوں سے اس قتل کی پلاننگ کر رہے تھے۔ انہوں نے وہ رات اس لیے چنی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لمبا ہٹا کٹا عزوز اپنے ملک جا چکا تھا، گھر پر نہیں تھا۔ ان کی تو دشمنی یوسف اور اس کی ماں رافائیلا سے تھی۔ اس رات بس ایک گھپلا ہوا، رافائیلا کی ماں پاولا بھی موجود تھی۔ روزا اور اورلینڈو نے سینیٹیشن ورکرز کے کپڑے پہنے، ہاتھوں میں دستانے لیے، دونوں کے ہاتھ میں لوہے کے ڈنڈے تھے، جیبوں میں چاقو۔ انہوں نے رافائیلا کے دروازے پر کھٹکھٹایا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، روزا اور اورلینڈو اس پر ٹوٹ پڑے، حملہ شروع کر دیا، ڈنڈے سے مارا، چاقو سے 12 وار کیے۔ اتنے میں پاولا کی آواز آئی، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ روزا اور اورلینڈو اس کی طرف لپکے اور اسے بھی مار دیا۔ روزا نے بتایا کہ یوسف سہم کر صوفے پر روتے ہوئے بیٹھا تھا۔ روزا نے اس کے بالوں کو جکڑا اور اسے ذبح کر دیا۔ دونوں نے مل کر اپارٹمنٹ میں آگ لگا دی۔ اتنے میں اوپر رہنے والے ماریو اور ولیریا اپنے اپارٹمنٹ سے آواز لگانے لگے اور پھر ماریو نیچے سیڑھیوں تک پہنچ گیا۔ اب تو اوپر والے پڑوسیوں کو بھی مارنا ضروری تھا۔ پھر روزا اور اورلینڈو بیسمنٹ کے لانڈری روم میں بھاگے۔ وہاں انہوں نے کپڑے بدلے، خون آلود کپڑے ایک تھیلے میں ڈالے، گاڑی میں بیٹھ کر میک ڈونلڈز گئے۔ راستے میں انہوں نے گندے کپڑے ایک ندی میں پھینک دیے۔ جب روزا اور اورلینڈو کے پکڑے جانے اور ان کے اعتراف جرم کی بات شہر کیا، ملک کیا، پورے یورپ میں پھیلی، لوگ دنگ رہ گئے۔ بھلا کسی بچے کے کھیلنے سے، اس کے رونے دھونے سے کوئی اتنا تنگ آ جاتا ہے کہ وہ قتل عام پر اتر آتا ہے؟ چند جرنلسٹ نے یہ بھی بات اٹھائی کہ بغیر کسی ثبوت کے عزوز مرزوق کو پبلک اور پولیس نے کیوں شروع سے ہی مجرم قرار دے دیا تھا۔ کہا گیا کہ یہ بدگمانی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگرچہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ نسل پرست بالکل نہیں ہے، ریسسٹ نہیں ہے، پر کہیں نہ کہیں دلوں میں اجنبی شخص کے لیے بغض ضرور ہوتا ہے۔ عزوز اٹالین نہیں تھا، وہ غیر ملکی مسلمان تھا۔ اس سے توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ ایسا گھنونا جرم کر سکتا تھا۔ قاتل ہم میں سے تو نہیں تھا، ہو بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ ہم تو سویلائزڈ قوم ہیں۔ بہرحال روزا بازی اور اورلینڈو رومانو کو عمر قید کی سزا دی گئی، لیکن حال ہی میں 9 جنوری 2024 کو دونوں نے کورٹ میں دوسرے مقدمے کی اپیل کی ہے اور وہ اپیل قبول ہو گئی ہے۔ 17 سال جیل کے بعد میاں بیوی اب جرم سے مکر گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان سے جبراً مینٹل پریشر، دباؤ ڈال کر غلط بیان لیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ بے قصور ہیں۔ عدالتی معاملہ ابھی حل نہیں ہوا ہے۔ جیسے ہی کوئی نئی انفارمیشن ملتی ہے ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ دوستوں، یہ تھی یوسف مرزوق کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ